بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی محمد۔ میں نے آپ کے سامنے 25واں پارہ سورہ شورا کی 52 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور واقع مانے اور، كَذَلِكَ مانے اسی طرح، اور اسی طرح کوئی طرح ہے جسے علم الہی میں ہے، اب ہم کیا کہیں، اور اسی طرح، یہی توجہ چاہیے، آگے کیا فرماتا ہے، اور اسی طرح اوحینا الیک، میرا حبیب ہم نے وحی کی، خالق فرما رہا ہے ہم نے وحی کی، کس کی طرف وحی کی، الیک تیری طرف، وہ کون ہے جس کی طرف وحی ہوئی، حضور پاک ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ظاہر میں رسول کی طرف اشارہ ہے، حقیقت میں 14 کی طرف اشارہ، حقیقت میں 14 کی طرف اشارہ ہے، سماعت فرمائیں تھوڑی سی بات، اور ظاہر میں الیکا حضور پاک کو مرکز بنایا، اب روح کا مرکز وہ جو آگے بیان کریں گے، ہم نے وحی کی الیکا تیری طرح۔ اب جناب یہاں سوال یہ ہے کہ اب جو خالق نے وحی کی ہے، حضور پاک کو وحی کی ہے، تو یہ وحی کی کون سی قسم تھی، یا جتنی اقسام وحی ہیں وہ کل اسی میں ہیں، جتنی اقسام وحی ہیں وہ کل کے کل، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے آپ، اللہم صلی علی محمد محمد، بلند تر صلوات دیجیے، اللہم صلی علی محمد محمد۔ جب خالق وحی کر رہا ہے، اور وحی بھی کب تک کے لیے ہو رہی ہے، قیامت تک کے لیے، ایک دو دن کی وحی تو نہیں ہے،
جب قیامت تک کے لیے وحی ہو رہی ہے تو پھر جتنی وحی کی دیکھیں جتنی وحی کی قسمیں علم الہی میں ہو سکتی ہیں ان تمام احکام وحی کا مرکز یہی رسول ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ خالق۔ جب خالق کہہ رہا ہے، میرے ساتھ ذہن ملائیں تھوڑا سا، آخر جب خالق وحی کر رہا ہے تو وحی جتنی قسمیں وحی کی آگے ہونی ہیں، آگے جو قیامت تک شریعت چلانی ہے، دین چلانا ہے، وحی آنی ہے، احکام آنے ہیں، جتنے احکام آنے ہیں وہ کل کے کل سمیٹ کر خالق نے ان کا علم بطور وحی سرکار کو دے دی۔ اب وہ وحی ٹھیک ہے جناب دے دیا، یہ نہیں ہے کہ اب میں جملہ کہہ دوں اب انہیں دوبارہ وحی کرنے کی ضرورت نہیں، وحی ہو گئی شاہ جی، وحی ہو گئی۔ ذرا ذہن ملا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی ذہن ملا نہیں آپ، اس لیے میں خاموش ہوں۔ وحی جو ہونی تھی، وحی کی قسمیں میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے وحی تقدیری، ایک وحی ہوتی ہے تقدیری۔ اب قیامت تک جتنی تقدیرات الہیہ ہوں گی، جس زمانے میں ہوں گی، جہاں جہاں ہوں گی، جیسے جیسے ہوں گی، رسول کو پہلے سے وحی کر دی۔ سبحان اللہ۔ وحی تقدیری، بیٹھو بیٹھا، وحی تقدیری، تقدیر وہاں میری تقدیرات پہ بحث دوسرے اس میں چل رہی ہے، تو جتنی تقدیرات ہیں اللہ کے مقدرات امور ہیں ان تمام کی وحی کن کو کر دی؟ رسول کو۔ معلوم ہوتا ہے وحی تقدیری جتنی قیامت تک کے لیے ہونی ہے یا جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے رسول کو وحی کر دی گئی، رسول کو معلوم ہے۔ دوسرا آتا ہے، توجہ فرمائیں، دوسری آتی ہے، ذرا سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، دوسری آتی ہے جب تقدیرات کا معلم کون ہوا؟ جتنی تقدیرات الہی ہیں اس کا علم کس کے پاس ہے؟ رسول کے پاس۔ اب دوسرا کہتا ہے دوسری وحی اسی کے اندر ہے، وحی تدبیری، ان تقدیرات کو جیسے تدبیر میں لانا ہے ساری وحی ہم نے کر دی۔ وہ ساری وحی کن کو ہو گئی؟ وحی تدبیری۔ تو معلوم ہو گیا مقدر بھی رسول ہو گیا، مدبر بھی رسول ہو گیا۔ امور کا مقدر کون ہے؟ رسول۔ مدبر کون ہوا؟ رسول۔ چونکہ جتنی تدبیرات ہوں گی اس کی وحی کس کو ہوگی؟ میں بڑی بات کر رہا ہوں یار، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ جب مرکز وحی رسول کو اللہ نے بنا ہی دیا ہے، اب جو شریعتوں کی آگے وحی ہوگی ادھر سے ہوگی، ادھر سے نہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب جو اچھا آپ گھبرا گئے ہیں رسول کیوں وحی کرے؟ اچھا آپ اپنے جیسا جو سمجھ رہے ہیں اس لیے سمجھ نہیں آئے گی، بالکل اپنے جیسا سمجھیں گے سمجھ نہیں آئے گی، اس جیسا سمجھیں گے سمجھ آ جائے گی۔ ابھی بحث کرتے ہیں، دیکھیں آپ اپنے جیسا سمجھا، سمجھ نہیں آئی، کیوں نہیں آئی سمجھ؟ وحی تدبیری، جتنی تدبیرات الہیہ ہوں گے ان تدبیرات کا مرکز کون ہوگا؟ رسول۔ تقدیر کا مرکز بھی رسول، تدبیر کا مرکز بھی رسول۔ آگے تیسری آتی ہے وحی تشریعی، شریعت کی وحی۔ معلوم ہوتا ہے مرکز شریعت رسول ہوگا۔ اب جس نبی کو یہ وحی کرتا جائے گا اسے شریعت ملتی چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسے شریعت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہی وجہ سے چونکہ وہ انبیاء کی شریعتیں اسی شریعت سے نکل کے کچھ عرصے کے لیے آئی تھی، جب اصلی شریعت رسول چلی وہ منسوخ ہو گئی۔
اب ان کی ضرورت نہیں رہی، اب وہ ضرورت سے کیا ہو گیا، ان کی اب ضرورت نہیں ہے، چونکہ اسی شریعت سے نکل کر یہ آئی تھی، اسی وجہ سے اللہ نے رسول کی شریعت کو صراط مستقیم کہا۔ ہائے ہائے، رسول کے دین و شریعت کو صراط مستقیم کہا اور انبیاء کی شریعتوں کو سبیل کہا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، سبیل کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی جو سڑکیں نکلتی ہیں نا، ایک شاہراہ سے جو سڑکیں نکل کے پھر آ کے ملتی ہیں، یہ شریعتیں ان کی ایسی تھی۔ صراط مستقیم آل محمد کا جب سے ہیں جب تک ہے، وہی ہو گئی۔ تیسری وہی کون سی ہوئی؟ وہی تشریعی، وہی شریعتی۔ اب وہی شریعتی کا مرکز کون ہوگا؟ سرکاری دور۔ اب جتنی شریعتیں آگے چلیں گی، غور نہیں فرما رہے، اگر انبیاء میں شریعتیں آئیں گی اور رسول کے ذریعے سے آئیں گی تو کیا رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہوگا؟ کیا آل محمد پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہوگا؟ معلوم ہو گیا جو ان اس وقت کے بے بھی کوئی ان 14 کو نہیں مانے گا شریعت سے خارج۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی شریعتیں تو ان کی طرف سے آ رہی تھی، تو اصل منوانے کے لیے نبی کن کو آئے؟ ابھی تو تفسیر آ رہی ہے، انشاءاللہ جب ہوگی بات کریں گے، کن کو منوانے کے لیے آئے تھے انبیاء؟ جن کو آئے تھے وہ تو آئے تھے نا، پھر انہوں نے جھٹلایا کن کو؟ ان انبیاء کو نہیں جھٹلایا، جب انہوں نے کہا کہ 14 ہیں، نہ ماننے والوں نے جھٹلایا، تو پھر عذاب آیا یا نہیں آیا؟ اسی وقت غرق ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اسی لیے وہی تشریعی ہو چکی رسول کو، وہی تقدیری ہو چکی، وہی تدبیری ہو چکی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب سمجھنا، وہی تشریعی ہو چکی، مرکز کون ہو گیا؟ رسول، ساری شریعتوں کا مرکز رسول۔ اب آئی وہی تعریفی، ہر ایک کو کتنی کتنی معرفت دینی ہے، کن کن کو کتنا کتنا عرفان دینا ہے۔ یہ عرفان کا مرکز کون ہوگا؟ معرفت کا مرکز کون ہوگا؟ عالمین میں سب سے بڑا معرف کون ہوگا؟ وہ معروف ہے، رسول معرف ہے۔ جب رسول معرف ہے، عالمین کا سب سے بڑا معرف ہے، تو اب جہاں سے بھی عرفان کی بھیک ملے گی، مرکز رسول ہوگا۔ یہاں سے کیا ملے گی ان کو؟ ہر شے وہی جو ادھر سے حکم آیا ہے۔ اب جب ان کو ہر شے کی وہی ہوئی تو پھر وہی برائے تعلیم کے لیے انتظار یہ نہیں کرتے تھے ہائے 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 کہ یہ جو انتظار کرتے تھے وہی کی، وہی آئے تو بتائیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا دیر سے سمجھ آتی ہے، میں کیا کروں ذرا؟ وہی کا انتظار رسول کیوں کرتا ہے؟ کیا اپنی تعلیم لینے کے لیے کرتا ہے؟ وہی آئے گی تو میں بتاؤں گا، یہ نہیں ہے کہ رسول پہلے سے نہیں جانتا۔